बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडी कैम्प खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल HBL PSL 10th एडिशन। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, जिसमें जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़तह हासिल की और 47 रन से ये मैच जीत लिया। मुकर्रर 20 ओवरों में पहले बैटिंग करते हुए 202 रन्स बनाए और इसके बाद जब मुल्तान की टीम आई तो मुल्तान की टीम हमें शुरू में बेहतर नज़र आई, फिर मुश्किलात, फिर ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, लेकिन आखिर में मुल्तान की टीम 155 रन्स पे ऑल आउट हो गई, ख़ास तौर पे 18.4 ओवर्स में। अगर ये कहा जाए कि यानी जिस वक्त 15 ओवर्स का मैच हो चुका था, उसके बाद से जो विकटें गिरी या फॉल ऑफ विकेट्स हुआ, वो शायद मुल्तान के लिए बड़ा डेवस्टेटिंग था। लेकिन रिजवान का यही कहना था कि शायद हम शुरू से संभल ही नहीं पाए। बहरहाल इस पे बात करेंगे। और नसीम ने चूँकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रेडिक्शन की थी, तो खैर एक खाना कम हो गया, लेकिन दो खाने तो अभी बाकी हैं। टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है ना, मतलब अभी तक माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है। देखिए ना, साबज़ादा फरहान, कोलिन मुनरो, ये तमाम लोग जो है हमें, हैदर अली, ये सब अच्छे वो नज़र आए। रिजवान ने 38 रन बनाए। इफ्तिखार ने उनका साथ देने की कोशिश की, आखिर तक मौजूद रहे। यहाँ तक कि इफ्तिखार जो है वो आखिर में रन नहीं ले रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसके बाद आने वाले जो बैट्समैन थे, और कल हमने एक और चीज़ भी देखी कि दो भाइयों को हमने आमने सामने खेलते देखा। नसीम शाह और उबैद शाह दोनों आमने सामने थे। तीसरे भाई ग्राउंड में नज़र आ रहे थे, टीम में नहीं थे, लेकिन हमने ये देखा कि नसीम शाह जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और उनके भाई सामने थे। इफ्तिखार जो है वो फिर भी भाई को स्ट्राइक नहीं लेने दे रहे थे, खुद आते रहे। खैर बहरहाल उबैद किसी और का निशाना बने, नसीम शाह उनको आउट नहीं कर पाए और आपस में इशारे भी चल रहे थे। अभी इशारे भी पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि इशारे क्या थे। कोई कह रहा है जी बाउंसर नहीं देंगे अपने भाई को किसी सूरत, यॉर्कर नहीं देंगे। लेकिन जब मैच खेल रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर तो अगर आप किसी इफ्तिखार को अगर बाउंसर मार सकते हैं तो आप अपने भाई को भी बाउंसर मार सकते हैं खेल में। और अगर ये चीज़ है तो फिर खिलाया क्यों जाता है? फिर यहाँ ये भी सवाल उठे कि जी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, अगर एक खानदान से 3 भाई आ जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी टैलेंट कहाँ जाएगा? चले इन सब पे बात करेंगे। पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा लें। पहले गेस्ट का आप तारुफ कराएं। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। बहुत अच्छे जो है इनकी निगाह होती है उस पर, मैचेस पे, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं। तो सर आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से? मेरी तरफ से भी आपको सलाम। नसीम सिर्फ अपना ही सलाम पेश करती रहे, मैं आपका सलाम और नाज़रीन हमारे साथ एक और बड़े अच्छे सीनियर क्रिकेटर हैं, इवेंट मैनेजर भी हैं, इसके अलावा कमेंट्री भी करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिसिस बहुत अच्छा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसा कोट आपको बता था कि मैं किस कलर का कोट पहन के आ रहा हूँ, इसीलिए मैचिंग अच्छी बात है। दो लोगों को एक जैसे, मर्दों के कपड़े तो वैसे ही एक जैसे रंगों के होते हैं, तकरीबन सेम होते हैं, क्योंकि ना हम लाल पहन सकते हैं ना हम कोई और कलर पे, ये बड़ा वो होता है। बहरहाल क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक है? फर्स्ट क्लास हैं? चलिए ठीक है। अब नवीद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर टॉस जीत के इस्लामाबाद को पहले बैटिंग की दावत देना, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, टॉस जीत के इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत जो उन्होंने दी थी, वो सेकंड इनिंग में चेस पे जाना चाह रहे थे रिजवान। तो स्ट्रेटजी इस बात को फ्लॉप हो जाती है, कप्तान चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। देखिए, अगर पहली इनिंग में, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी, पिछले प्रोग्राम में हम ये बोलते रहे हैं कि कोई भी टीम जब पहली इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है ना, तो सेकंड टीम पे प्रेशर चला जाता है। अगर उनके शुरू के 2-3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस मैच के अंदर। और ये कल देखने में आया। देखें, कल रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की मुल्तान की तरफ से, साथ साथ इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन कुछ साथ नहीं दे सका इन प्लेयर्स का ऐसे। तो कोई एक लंबी इनिंग देखने में नहीं है। अगर रिजवान लंबी इनिंग खेल जाते, 70, 80, 90 तक जाते, तो मैच की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन 2 ओवर के अंदर सिर्फ 50 रन तो रह गए थे जब वो मैच हारे। 55 रन से मैच वो लूज़ किया है। मैं समझता हूँ कि इस ऐसे मैच के अंदर जैसे टॉस को जो एडवांटेज उठाना चाह रहे थे वो उठा नहीं पाए रिजवान, और उन्होंने टॉस के पहले बैटिंग दी। मेरे हिसाब से बैटिंग उनको खुद करनी चाहिए थी, और पहले बैटिंग करके अगर एक लंबा स्कोर खड़ा कर देते तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। और यहाँ मैं तारीफ़ करूँगा इस्लामाबाद के बैटर जो हैं, स्पेशली फरहान साहबज़ादा फरहान, जिस किस्म की फॉर्म में है वो आउटस्टैंडिंग है।
اور وہ ان کی اس کا فائدہ ان کی ٹیم کو بھرپور پہنچا ہے. ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ جو بالرز ہیں نا ان کی وہ ان کا مائنڈ انہوں نے ریڈ کیا ہوا کہ کس طریقے سے وہ بالنگ کرنے والا ہے, تو بہت ایزی لے کے بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے کل بیٹنگ کی. اصل میں نسیم جو انہوں نے سینچری کی نا اس ٹورنامنٹ کے اندر, دیکھیں کوئی بھی کسی میں, اور سینچری بھی انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کی تھی, تو وہ بیٹنگ ان کو کانفیڈنس بلڈ کر دیا اس کو. بالکل. اور اب وہ رکنے والے نظر مجھے رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس ٹورنامنٹ کے اندر, واضح فرق نظر آ رہا ہے. سبزادہ فرحان جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں اور بہتر ہوتی چلی بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو منرو نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے ان کے ساتھ, ایک اینڈ کو پکڑ کے چلتے ہیں, جہاں وہ دیکھتے جب وہ ایک اینڈ سے اگر ایک پلیئر تیز رنز کر رہا ہے تو وہ اینڈ کو سنبھال رہے ہیں. ان کی بہت اچھی کوآرڈینیشن اسلام آباد کی ٹیم کی نظر آ رہی ہے, جو ان کی فتح کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور کسی بھی ٹیم کا کمبینیشن جب بن جاتا ہے تو اس کو پھر ہرانا آسان نہیں ہوتا. بالکل بالکل. اچھا عامر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب کیا کہیں گے, باقی ٹیم کی پرفارمنس تو اپنی جگہ, لیکن جو آخر کے 4-5 اوورز تھے جس میں کنٹینیوسلی 147 سے جو وکٹیں گرنا شروع ہوئیں, تھم نہیں رہی تھیں. پھر افتخار بھی جو ہے بڑی کوشش کر رہے تھے, وہ اسٹرائک لے کے اسٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر بھی 26 بالوں پر انہوں نے 38 رن بنائے. یہ بڑی بات ہے کہ پھر بھی, حالانکہ کئی گیندیں انہوں نے صرف اس لیے وکٹ پہ کھڑے ہوئے کہ سامنے والا جو ٹیل اینڈر تھا وہ نسیم شاہ یا باقی بولرز کو, اور خاص طور پہ ہولڈر نے جو بالنگ کی, میں سمجھتا ہوں کہ جیسن ہولڈر نے کمال کر دیا. آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس عمر میں افتخار چاچا نے رنز کیے ہیں 26 گیندوں پہ 38 رن, وہ واقعی قابل تعریف ہے. چاچا آپ بھی چاچا بولیں گے تو پھر ہم نسیم کو دادا بولنا پڑے گا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ میں نے نام نہیں دیا بھائی, یہ ان کے دوستوں نے. پہلے ہم چاچا کرکٹ تو سنا تھا, پھر پروفیسر سنا تھا, ٹھیک ہے, چاچا بھی سنا. اس کے بعد پھر جو ہے نا اور بھی لوگ گزرے. کل کے میچ کے حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی بلنڈر جو تھی نا وہ ٹاس کے وقت رضوان کر گئے تھے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں یا کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہیں. مجھے لگا جیسے وہ اوور کانفیڈنٹ تھے, ان کو ٹاس جیت کے ہرگز بیٹنگ نہیں کرانی چاہیے تھی. اس کی 2-3 وجوہات تھیں کہ ایک تو بات یہ تھی کہ اگر وکٹ کی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جو بیٹسمینوں کے لیے خطرہ ہو اور وہ سیمرز کو ہیلپ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر وکٹ کا بیہیویئر جو ہم نے ابھی روایتی طور پہ اس پورے ٹورنامنٹ میں دیکھا, سیکنڈ اننگ کے اندر بیٹنگ کرنا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی. جی مشکلات ہو رہی تھی. اور یہاں انہوں نے نہ وہ اسٹیٹ سامنے رکھے نہ کچھ اور رکھا, اور انہوں نے ایک اپنا ذاتی فیصلہ کیا جو کہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوا کہ میچ چلا گیا. اچھا, میچ میں جہاں اسلام آباد کو اچھا ایک آغاز ملا, وہاں اگر ہولڈر فنش نہیں کرتے جو انہوں نے 14-15 گیندوں پہ 30-32 رن آؤٹ آؤٹ کیے, تو ایک دم یک کے بعد دی گرے لی اور لوگ کو ایز اے بیٹسمین جو انہوں نے رنز کیے نا, آل راؤنڈر سر بیسٹ پلیئر آف دا میچ ہوئے, پلیئر آف دا میچ, اور آئی سی سی کے بیسٹ آل راؤنڈر بھی رہے ہیں, ویسٹ انڈیز کے کپتان رہے ہیں. ان کی ایک ریپوٹیشن ہے. انہوں نے پہلے جو اسلام آباد کی اننگ کو اگر وہ فنش نہیں کرتے اور ان کا ساتھ حیدر نہیں دیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا کمپٹیٹو اسکور کر پاتے. وہ بات یاد آ گئی جب ایک زمانے میں ویسٹ انڈیز کو کالی آندھی کہا جاتا تھا. جی جی بالکل, جس طرح کالی آندھی جب چلتی تھی تو وہ ہر ٹیم کو اڑا کے لے جاتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میلکم مارشل اور گارڈنر, کرافٹ, لوگ کہتے تھے ایک تو یہ جب آتے ہیں تو یہ 6.5-7 فٹ کے ہوتے ہیں, ان کے آگے ہمارے جاوید میاں اور باقی لوگ تو جب برابر کھڑے ہوتے تھے عجیب سے ہی دیکھ. اچھا کل بھی یہی ہو رہا تھا, جب جیسن جا رہے ہوتے تھے اور کیمرہ کوئی لو شاٹ لیتا تھا تو لگتا تھا یار کوئی باقی ٹیم بڑے چھوٹے لوگ, میرا خیال ہے 6-5 سے کم تو شاید وہ نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے میرے خیال. اچھا لیکن کل میں نے ان کی بالنگ دیکھی نا, انہوں نے جس طرح سے بیٹنگ تو کی لیکن انہوں نے بالنگ کروا کے جو ہے نا وہ سامنے والوں کو اتنی مشکلات میں ڈالا ہے کہ, اور جو بولڈ تھے جو ایسے تھے کہ بیٹ لگ کے بھی بولڈ. دیکھیں جب تک ہولڈر کی وکٹیں آپ کو نظر نہیں آئی تھی نا, اس وقت تک میچ کسی بھی طرف جا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا, جب اس نے آؤٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے نا, مجھے میرے نزدیک دونوں اننگ میں جیسن ہولڈر تھا. آغاز دونوں کا صحیح تھا, اسلام آباد کا بھی صحیح تھا, ملتان کا بھی صحیح تھا, لیکن جو جیسن ہولڈر کی پرفارمنس تھی وہ بہت ہی اوسم اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اگر وہ اسپیل اور وہ اننگ اس کی آپ نکال دیں تو میرا خیال ہے اسلام آباد وہ میچ جیت نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب پلیئر آف دا میچ جو ایوارڈ دیا گیا وہ ٹھیک دیا گیا نا. بالکل 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 صحیح دیا, ٹرولی ڈیزروڈ اٹ. بالکل بالکل, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. بالکل. عامر سرفراز صاحب, ہم لوگوں نے تو دیکھا کہ میچ بھی بہت اچھا ہوا. میں نے بھی کل بہت انٹرسٹ لے کے دیکھا کیونکہ میری ہمیشہ پہلی دفعہ آپ نے انٹرسٹ لے وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کراچی کے میچز میں اتنا نہیں, وہ اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ سم ٹائم آپ تکا لگا دیتے ہیں تو آپ چل جاتے ہیں, لیکن ابھی یہاں پہ بات نہیں رکے گی. یہاں پر آپ کو کھانے بچانے کی صورت میں یہ دعائیں کر رہی تھیں, گھر والے بھی ان کے پریشان تھے
کہ نسیم کو کیا ہو گیا ہے, اسلام آباد کے لیے دعائیں کریں. پتہ چلا گھر والوں کو بتایا گیا کہ میں یہ اسلام آباد کی ٹیم ہار گئی تو مجھے پھر ایک اور کھانا لے کے جانا پڑے گا. نہیں, مجھے کل میچ میں نے اس لیے بھی دیکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پنڈی کی ہم جیسے پچ کی بات کر رہے تھے, اس کا بیہیویئر جو ہم نے دیکھا تھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل بیٹنگ کون کرے گا پہلے, اور اگر سیکنڈ جو کرے گا اس کے لیے کتنی مشکلات ہونے والی ہے, اور وہی مشکلات جو ہے ہم نے گراؤنڈ میں دیکھ لی سیکنڈ. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو میرے خیال میں ڈفرینس نویز ضمیر صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو آئے بات. نہیں میں نے مجھے بتائیں کہ کیا بیٹنگ کنڈیشنز دوسری اننگز میں بیٹنگ کرنے کے لیے مشکل تھیں, یا ملتان سلطانز کی ٹیم سے بلنڈرز ہوئے, یا انہوں نے تھوڑا لوز لے کے کھیلا؟ دیکھیں 155 تک پہنچ گئے تھے, 50 رنز اور ابھی بالیں بھی باقی تھیں, چیزیں ہو سکتی تھیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں 20 اوور کا جو فارمیٹ ہے نا, اس کے اندر اگر آپ کے شروع کے بیٹسمین ہیں, پھر بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیں شروع کی جو 3 سے 4 بیٹسمین ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اگر میچ میں لمبی اننگ کھیل جائے, ان میں سے دیکھیں ایک پلیئر نے لمبی اننگ کھیلنی ہوتی ہے جب آپ بڑا اسکور چیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں 20-30 والی آپ کی پوزیشن نہیں جا پاتی. 70-75 پہ ایک چلا جاتا ہے نا, ایک پلیئر چلا جائے تو آپ کو میچ ایزی ہو جاتا ہے. پھر نیچے کے پلیئر جیسے افتخار کو جو موقع ملا, اگر افتخار کے ساتھ ایک پلیئر صرف کھڑا ہوا ہوتا ہے, یہ میچ وہ نکال لیتے. لیکن وہ اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج ہو گئی, مطلب جو کنڈیشنز تھی ان کی ٹیم کے حوالے سے وہ اس لیول پہ نہیں جا سکے, ان کے پلیئر وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی, وہ نظر نہیں طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہی. اور بات یہ کہ دیکھیں ٹیم ڈیپینڈ کر رہی تھی رضوان کی بیٹنگ پہ, کیونکہ رضوان پچھلے میچ میں 100 کر کے گئے ہوئے تھے, تو اس سے ایک اندازہ تھا کہ شاید رضوان آج بیٹنگ کریں گے لمبی, تو یہ میچ 200 رن, لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب 200 نہیں پڑا اسکور. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس وقت کوئی ٹیم کسی ایک بیٹسمین یا ایک بولر پہ انحصار کرنا شروع کر دیتی نا, وہاں سے اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم ایک زمانے میں دیکھتے تھے بہت سی ٹیمیں تھیں جو ون مین اس پہ چل رہی ہوتی تھیں پلیئر پہ, اور وہ ٹیمیں جیسے برائن لارا کے اوپر پوری ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک زمانے میں چلتی رہی ہے. انڈیا کی ٹیم میں سے بہت سے لوگ رہے جو ایک بیٹسمین چلتا تھا تو پھر ٹینڈولکر چلا تو میچ جیتے, ٹینڈولکر گیا تو میچ ختم. بالکل. بہرحال یہ تمام باتیں کریں گے, وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی شو میڈی کیمپ کھیلو پاکستان, HBL PSL 10 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے اینڈ دی آرکڈ اسکول.